آمدید کہیں گے آپ کو۔ اور ناظرین، آج 21 رمضان یوم شہادت علی جو ہے اس کے حوالے سے مختلف جگہوں پر مجالس اور مرکزی جلوس بھی اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے مذہبی اسکالر شہر بانو آپا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے۔ السلام علیکم آپا، کیا حال چال ہے؟ آپا، ذکر کریں گے ہم یوم شہادت علی کا، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ اس واقعے کو ایک دفعہ دوبارہ سے آپ اگر بیان کر سکیں۔ دیکھیے، اسلام کی جو ایک جسم تھا اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک فتنہ پیدا ہو چکا تھا، جو فتنہ ایک ایسے اسلامی نظام اور رواج کو اس میں داخل کرنا چاہتا تھا کہ جو اسلام کی حقیقت سے بہت دور تھا، یعنی جسم باقی رہے اور روح نکل جائے۔ اور اتنی ریجیڈیٹی اس مذہب میں اور اس تعلیم میں پیغمبر اسلام کی داخل کرنا چاہتے تھے، جس کا پیغمبر کو نے کبھی جس کا تصور بھی نہ کیا۔ تو وہ ایک گروپ انفلٹریٹ کر گیا، معاشرتی لیول پہ بھی انفلٹریٹ کر گیا، اور ہر جگہ ان کی ایک بڑی پریزنس ہو گئی۔ اور یہ لوگ نماز کو اپنے طریقے پر جیسے ویجیلانٹی کے طور پر نافذ کرنا چاہتے تھے، یا رول جو بھی قوانین کو ویجیلانٹی کے طور پر نافذ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ کہ انہوں نے، اس گروہ نے جب نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، تو در حقیقت انہوں نے پیغمبر اسلام کی اتھارٹی کی نفی کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ اسلام میں پیدا ہو چکا تھا، جسے بعد میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں خارجیوں کا نام دیا گیا۔ تو اس فتنے سے نبٹنے کے لیے یہ اتنے زیادہ ریلیجوسٹی میں تھے کہ اگر سجدہ کرتے تھے تو 5-5 گھنٹے سجدہ کرتے تھے۔ جب جناب امیر نے حضرت ابن عباس کو بھیجا ان سے گفتگو کرنے کے لیے، تو حضرت ابن عباس نے آ کر بتایا کہ یہ ابن ابی طالب، یہ وہ لوگ ہیں جو سجدہ کرتے ہیں تو 5-5 گھنٹے جلتی ہوئی زمین سے سر نہیں اٹھاتے، تو پیشانیاں پھٹ جاتی ہیں یہاں سے، ان کے گھٹنے اور ٹخنوں پر گٹھے پڑے ہوئے ہیں، اور ساری رات جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کی حقیقت اور چاشنی اور اس کی روح سے یہ بہت دور ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو، جن کی ایک بظاہر ان کا ایسا ایک اظہار ہو کہ جو بہت زیادہ یہ مذہب اور قرآن اور تلاوت اور نماز اور روزے سے قریب ہوں، ایسے لوگوں کی حقیقت سے آشکار کرنا وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، عام آدمی 5-5 گھنٹے کا سجدہ نہیں کر سکتا، عام آدمی پرپیچول روزے پہ روزہ رکھ کر اور پانی اور کھجور سے روزہ کھول کے اس کے بعد دوبارہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے لیے کسی ایسے ہی کی ضرورت ہے کہ جس کی عبادتیں ان کی عبادتوں سے بہت زیادہ بڑی ہوں، جس کی ریاضتیں ان کی ریاضتوں سے بہت زیادہ بڑی ہوں، اور جس کی جو خدمات ہوں دین اسلام کے لیے وہ میچ لیس ہوں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اس فتنے کو، جسے خارجیوں کا فتنہ کہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پورے حوصلے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس فتنے کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں گاڑ دیں، اور اس کے جڑوں پر حملہ کیا تاکہ یہ اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اور خدا کی قسم، ابو طالب کے بیٹے کے علاوہ کسی میں یہ جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ اس فتنے کے مد مقابل کھڑا ہوتا اور اس کا مقابلہ کرتا، اور اس فتنے سے اسلام کی روح کو دور کرتا۔ تو یہ لوگ جو خارجی تھے، یہ دیکھیے آج بھی ایک اسپیشل مائنڈ سیٹ ہے، اس میں انسان کی جان کی احترام کرنا، عورت کا احترام کرنا، یتیموں کا احترام کرنا، عدالت اور انصاف کی نفی کرنا، یہ ساری چیزیں خاص مائنڈ سیٹ میں آ گئی ہیں نا۔ اور وہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو وہ ان کے جو اتھارٹی اور ان کے جبر اور ظلم کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے تحت وہ چیز چلنی چاہیے۔ یہ چیز کوئی نئی ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ چیزیں جناب امیر کے زمانے میں، بلکہ اس سے پہلے یہ پیدا ہو چکی تھی، لیکن جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت زیادہ پختہ ہو چکی تھی، اور ان کو ہلانے کی کسی میں جرأت اور طاقت نہیں تھی۔ ہر آدمی ڈر جاتا تھا، نمازیں پڑھتے ہیں جی، روزے رکھتے ہیں جی، تلاوتیں کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپا؟ یہ خارجی کیوں، کیا مقصد یہ تھا کچھ ان کا؟ لوگ، کیسے پیدا ہوا؟ یہ دیکھیے، پہلا خارجی تو وہ تھا، پہلا خارجی پیغمبر علیہ السلام کے زندگی میں جب آپ نے جنگ حنین کے جو مال غنیمت تھا اس کو تقسیم کیا، تو آپ نے تالیف قلب کے لیے کچھ مکے کے لوگ جو نیو مسلم کنورٹس تھے ان کو آپ نے زیادہ دیا۔ پیغمبر اسلام جو کام کرتے تھے وہ وحی الہی کے مطابق کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر اپنے دل اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا پیغمبر وحی الہی کے جو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کے تحت کرتا ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر پیغمبر کو چیلنج کیا کہ آپ نے عدل نہیں کیا،
تو پیغمبر نے کہا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ تو پہلا خارجی وہ جنگ حنین کے اس ڈسٹریبیوشن آف وار بوٹی کے اندر پیدا ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ مائنڈ سیٹ کے لوگ آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے, اور پھر انہوں نے یہ وہ لوگ تھے جن کو دین کی حقیقت, اس کی اصلیت, اس کے روح, اس کی انسانیت کے پیغام, اس کی عدالت کے فلسفے, ان باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ایک ریجڈ فارم آف ریچولس میں بلیو کرتے تھے, اور ہر ایک کو سمجھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, لا حکم الا اللہ, بس جو حکم ہے وہ اللہ کا ہے. تو اللہ کا حکم بھی تو بندے کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے. اللہ کا حکم شریعت پیغمبر کے ذریعے سے آئی نا, تو پیغمبر اس اتھارٹی. اینڈ دین پیغمبر کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ سینٹرلائز اتھارٹی کا ہر معاشرے میں ایک لازمی اس کا ایک رول ہے, تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے معاشرتی معاملات کو سدھار سکیں. تو لا حکم الا اللہ کا انہوں نے نعرہ لگا کر پیغمبر کی اتھارٹی اور پیغمبر کی حیثیت کو چیلنج کر دیا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ تھا. نہیں, پیغمبر ہی اگر بیچ میں سے نکل جائے تو پھر رہ کیا گیا؟ بالکل وہی انسان کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے. تو یہ لوگ, ان کا بڑا زبردست مقابلہ ہوا جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ. یہ اتنا انفلٹریٹ کر گئے تھے کہ جناب امیر کی فوج میں بھی یہ شامل ہو چکے تھے. مطلب نیچرلی اس وقت یہ تو نہیں فرق کر سکتے تھے یہ خارجی ہے, یہ کس کے ذہن میں کیا ہے نہیں پتہ چلتا تھا. منافقت کا جیسے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا. یہ وہ منافقین تھے, تو بہت ریجڈ منافقین تھے یہ. تو پھر ان کو صفین میں ایک بڑا پورشن جناب حضرت علی کی فوج کا ان پر یہ اس میں گھس گئے تھے. تو اشعث بن قیس کی سربراہی میں انہوں نے بالکل جنگ جب اپنے اختتام پر تھی تو انہوں نے حضرت علی کے لشکر کو چھوڑا اور کہا وہ جو سارے معاملات ہیں کہ جب لشکر شام نے نیزوں پر ورقے اٹھا لیے, کہا یہ قرآن ہے, اور ان کا کہ ہم تو قرآن بیچ میں ہے لہٰذا ہم مانیں گے بات. وہ ساری ایک بڑی تاریخی, ایک بہت بڑی ایک ڈسیٹ اور ایک بہت بڑے دھوکے کی کیسی داستان ہے جس میں انسان نے اپنی خوش بختی کے دروازوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا. تو یہ لوگ وہ گروہ انہوں نے حضرت علی کو کہا کھلے عام کہ آپ کافر ہیں اور آپ کی حکم عدولی کی. اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے پاکٹس میں چلے گئے, شہر کے باہر پاکٹس میں چلے گئے, وہاں انہوں نے لوگوں کو لوٹنا, قتل و غارت گری کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا. تو جتنے وہ کرمنل ایکٹس ہوتے ہیں نا, کرائمز, وہ انہوں نے کرنے شروع کیے. جب تک کہ یہ چھوٹے موٹے کرائمز کرتے رہے اس وقت تک جناب امیر المومنین نے ان کے ساتھ صرف گفت و شنید تک کی بات رکھی. لیکن جس وقت انہوں نے لوگوں کی جانوں پر حملہ کرنا شروع کیا تو اسٹیٹ اور ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انسان کی جان کی حفاظت کرے. تو جناب امیر جس ریاست کے حکمران تھے وہ ایک عین اسلامی ریاست تھی اور اس میں کوئی بھی ناحق قتل کیا نہیں جا سکتا تھا. تو اس وقت آپ نے ان سے نہروان کا معرکہ لڑا, اور اس وقت تقریباً 10,000 آدمی کا لشکر لڑنے کے لیے جناب امیر سے نہروان کے معرکے میں آیا تو بہت بری طرح یہ راؤٹ ہوئے اور ان کی کمر توڑ دی گئی. لیکن ان میں سے چند لوگ جو بھاگ کر ادھر ادھر نکل گئے تھے انہوں نے بیٹھ کر سازش کی اور اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم حضرت علی کو قتل کر دیں. تو اس قتل میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی خارجی جس کے عزیز و اقربا اس میں وہ خود بھی ایک مخالفین میں سے تھا اور جنگ میں زخمی لگی تھی, تو اس کو انہوں نے نامینیٹ کیا کہ وہ کوفہ جائے اور حضرت علی کو قتل کرے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ریجڈیٹی آف اسلام کا حالت یہ تھی کہ انہوں نے 19ویں رمضان کی شب کو کیوں چنا. 19ویں شب ہے نا رمضان کی, اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری طاق راتوں میں 10 طاق راتیں آخری عشرہ. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ کوئی کام لیلۃ القدر میں کرتے ہیں تو اس کا 1000 گنا زیادہ ثواب ہے. تو یعنی وہ حضرت علی کو قتل کرنا باعث ثواب سمجھتے تھے اور لیلۃ القدر میں اس لیے جناب امیر پر ضربت لگائی تاکہ اس کا 1000 گنا زیادہ ثواب ملے. تو یہ اس کے پیچھے آپ یہ دیکھیے کہ اگر جناب امیر یہ کام نہ کرتے, اس وقت ہی ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کرتے اور ان کے خلاف, اور جناب حضرت علی کے علاوہ کسی میں یہ جرت نہیں تھی. دیکھیے حضرت علی کون ہیں, آپ یہ امپورٹنٹ بات ہے, حضرت علی کون ہیں, کوئی آرڈنری آدمی ہے. سعد بن ابی وقاص نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ایسی کہ جس میں علی پر انوی کرتا ہوں اور ایسے میں علی کا کوئی مقابلہ اور کوئی میچ نہیں ہے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ علی کے مد مقابل کون آ سکتا ہے. پہلی چیز اس کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ تھا جنگ تبوک کا واقعہ. جب پیغمبر اسلام تبوک کے جنگ کے لیے نکلے تو آپ نے جناب امیر کو مدینے میں اپنا قائم مقام نائب بنا کر چھوڑ دیا. تو جناب امیر نے ارشاد فرمایا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ, میں تو آپ کا خادم ہوں اور ہمیشہ غلام کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ ہر جنگ میں پیش رہا, تو کیا آج آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر نگران کر کے جا رہے ہیں؟
تو اس وقت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے بشیر و معروف حدیث ارشاد فرمائی، یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری میرے نزدیک وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک تھی۔ جناب ہارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ پیغمبر تھے، سوائے اس کے کہ تم میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی اور تم نبی نہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ علی کے پیغمبر سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ نسبت تھی۔ دوسرے واقعے کا انہوں نے تذکرہ کیا، جب جنگ خیبر میں 40 دن تک قلعہ خیبر قلعہ قموس فتح نہیں ہوا تھا، تو پیغمبر نے کہا کہ اب یہ حملے کو روک دو، اور بار بار مسلم لشکر جو تھا وہ راؤٹ ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کل میں اس کو علم دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور خدا جس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ ساری رات سارے لوگ اس آرزو میں رہے گے صبح شاید ہمیں علم مل جائے، کیونکہ بات علم ملنے کی نہیں تھی، بات جو اس سینٹنس میں تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہیے، وہ بات جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، جو محبوب خدا اور محبوب رسول ہوں۔ تو صبح آپ نے سارے لشکر کی طرف دیکھا اور پوچھا علی کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ اس وقت آنکھیں بیماری میں ہیں تو دیکھ نہیں سکتے، آ نہیں سکتے۔ آپ نے کہا بلاؤ، اور پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب دہن جناب علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا اور جناب علی کی آنکھیں اس سے درست ہو گئیں۔ آپ نے اپنا علم اٹھایا اور جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا، اور اس طرح وہ قلعہ قموس جو ہے فتح۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ جب نصارہ آئے نجران کے کرسچنز کے ساتھ، ایک بہت بڑا مباحثہ ہوا نا ٹرینٹی کے اوپر کہ جناب عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، پیغمبر اسلام نے 40 دن تک ان کے ساتھ علم کی اور حکمت کی باتیں کی، لیکن اس کے بعد وہ علم کی باتیں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو قرآن کا حکم آیا، سورہ آل عمران کی آیات ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ پیغمبر اب علم کے دفتر کو بند کرو اور ان سے کہو کہ ہم مباہلے کے لیے آئیں۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹے پر خدا کی لعنت کرتے ہیں، اگر آپ جھوٹے ہیں ہم جھوٹے ہیں تو آپ ہم پر لعنت کریں، اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ پر لعنت کریں۔ تو اس کے لیے پیرامیٹر یہ طے ہوئے، ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، انفسنا و انفسکم، تم اپنی جانوں اور اپنے مردوں اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ پیغمبر نے ابنانا و ابناکم بیٹوں کی جگہ اپنے دونوں نواسوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور انہیں لے کے چلے۔ نسانا کی جگہ پر پیغمبر نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا کو لیا۔ انفسنا یعنی اپنی جان کو لاؤ، تو جان پر آپ نے جناب امیر حضرت علی مرتضیٰ کو لیا۔ تو جناب علی کی جو حیثیت ہے وہ پیغمبر کی جان کی حیثیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو کام حقیقت میں پیغمبر بھی یہی کچھ کرتے اگر اس وقت وہ ان کے ہاتھوں میں سامنے، جیسے انہوں نے اسی وقت اس کو کٹ ڈاؤن کیا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کر سکتا ہے۔ تو جناب علی مرتضیٰ کے علاوہ اس فتنے کو آشکار کرنا اور اس فتنے کی جڑ پر حملہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ صحیح کہا کہ امیر المومنین جیسی جرت کسی میں تھی بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں علی ایک ہی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی آئے گا نہ اس سے پہلے کوئی آیا تھا۔ یہیں سے ہم بات کا سلسلہ آپ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لاہور کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں، باٹم رائٹ بٹن پر کلک کیجئے اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں، ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم، مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا۔ چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی، دفتری معاملات میں گڑبڑ، کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222۔ تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص، اور بن جائیے سٹی رپورٹر۔ خبریں، تقریریں اور باتیں، ہنسنا کھیلنا، ملنا جلنا، آنا جانا، رنگ برنگے لمحے، گیت، گھٹائیں، برساتیں، نہر کنارہ، راوی کا پل، مال، مساجد، محل مینارے، درویشوں کی رونق، کبھی کبھی دکھ درد کی کھاتیں، شہر کہانی، آتے جاتے قصے گلیاں، باتیں کرتے دن اور راتیں، سب کچھ اس کی پیشانی پہ روشن ہے۔ ہم اس کی آواز ہیں، اس کی خوشبو ہیں، یہ لاہور ہے اور ہم ہیں سٹی 42۔
लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज़। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तला की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपको शहर की हर खबर आपको करेंगे रोजाना अपडेट। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मजहबी स्कॉलर शहर बानो आपा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपा, हम बात कर रहे थे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, कि उन्होंने अपनी तो एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बहुत से लोगों को, इनफैक्ट अभी तक उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है अगर उनके तमाम अक़वाल के हवाले से अगर बात करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जिस तरह से उन्होंने डिफ़ाइन किया है, वो उस हवाले से अगर हम बात करें। देखिए, हज़रत अली के दो बड़े अजीम इम्तियाज़ात हैं। ये इन बातों से जो मैंने पिछले गुफ्तगू में आपके साथ की, वो अजीम इम्तियाज़ में से एक इम्तियाज़ आपकी विलायत है। पैगम्बर इस्लाम की मशहूर मारूफ हदीस जो आपने गदीरुकुम के मकाम पर इरशाद फरमाई और आपने कहा मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ अलियुन मौला। उससे पहले पैगम्बर ने कहा कि क्या मेरे तुम तमाम लोगों की जानों पर मुझे फ़ौक़ियत हासिल है या नहीं है? सब ने कहा कि बेशक पैगम्बर को, और कुरान मजीद ने कहा कि पैगम्बर को तमाम नफूस पर फ़ौक़ियत हासिल है।
تو آپ نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی مولائیت یعنی ولایت علی جناب امیر علیہ السلام کو پیغمبر اسلام نے لوگوں کے سامنے اتنے عظیم اجتماع میں پیش کیا کہ جس کو حقیقت یہ تھی کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ وائڈ اسپریڈ ایک چیز یہ اسٹیبلش ہو جائے۔ دوسری امپورٹنس جو جناب امیر کی ہے، پیغمبر جو ہے وہ ہے علم کا منبع، علم کل، اور پیغمبر علیہ السلام نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور جو چاہتا ہے کہ مجھ سے علم سے ملاقات کرے یعنی مجھ سے ملاقات کرے وہ دروازے کے ذریعے سے آئے۔ یعنی ولایت اور علم یہ دو چیزیں آپ کی جسے کہتے ہیں کہ آپ کا فیس ہیں، اور اس علم کی بنیاد پر جو علم لدنی ہے، دیکھیے جناب امیر کی پہلی غذا کیا ہے ذرا تصور کیجئے، جب آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو آپ کو سب سے پہلے جناب رسول خدا نے جا کر اپنی گود میں اٹھایا، اور پہلی غذا جناب امیر کی تھی، آپ نے اپنی زبان حضرت علی کے منہ میں دی اور آپ نے پیغمبر کی زبان چوسی۔ تو علم کے دروازے آپ کے سینے پر ایسے روشن ہوئے کہ جس سے آپ علم لدنی اور علم پیغمبر کے امین بنے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ سب سے بڑا عالم میری امت میں اگر کوئی ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، اور اب پیغمبر کی مشہور معروف حدیث ہے قرآن مال علی المال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے ان باتوں کی ڈیپتھ کیا ہے۔ اور پھر جناب عمر کا وہ مشہور معروف جملہ کہ آپ کہتے تھے خدا مجھے پناہ دے اس دن کی کہ کوئی میں ایسے مسئلے میں گرفتار ہوں شریعت کے اور علم کے کہ جس کا مجھے فیصلہ کرنا اور علی میرے پاس نہ ہو، لولا کا علی لعلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیونکہ آپ نے جس طرح اس علم لدنی کے ذریعے سے دین اسلام کی جو دیکھیے بڑا فارمیٹیو سا فیس تھا، پیغمبر رحلت فرما چکے تھے اور نت نئی چیزیں نت نئی باتیں سامنے نکل کر آ رہی تھیں، ان باتوں کو ان چیزوں کا سولوشنز ایسے پیش کرنا کہ جو دین اسلام کی حقیقی روح کے مطابق اصل تشریح کرنا اور اس چیز کو جاری رکھنا اور پھیلانا۔ بالکل، تو وہ جناب امیر نے اس پورے خلافت راشدہ کے پیریڈ میں آپ نے اس روح کو اسلام کی اس طرح بچایا جیسے ماں ایک بچے کو بچاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی کی جو اور بہت تھوڑا پیریڈ آپ کو حکومت کا ملا، اس میں بھی آپ مسلسل جو ہے وہ خارجی کے فتنے اور اس طرح کے بہت سارے ایسے مسائل سے آپ گرفتار رہے، لیکن جو بیسک تھرسٹ آپ نے رکھا اس تمام پیریڈ کے اندر جو 4.5 سال کا مشکل سے پیریڈ بنتا ہے، اس میں آپ کا تھا نظام عدل کا نفاذ۔ دیکھیے پیغمبر اسلام نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے عدالت اور انصاف کے فلسفے پہ دعوت دی۔ آپ نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو تو اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے۔ بالکل، آپ نے یہ کہہ کر نہیں بلایا اور نمازیں پڑھاتے ہیں اور صفے مناتے ہیں اور روزے رکھواتے ہیں اور زکوٰۃ دلواتے، نہیں، آپ نے صرف ایک جملہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اس میں تمہارے لیے فلاح ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یعنی سارے زمین کے یا انسان کے سماج کے خداؤں اور ظلم سے نفرت کا اظہار کر کے ایک خدا جو عادل ہے اس کی طرف انسان کی ایسوسیشن، تو عدل کی طرف بلایا نا پیغمبر نے۔ اگر عدل کمپرومائز ہو جائے تو کسی کو دین سے اسلام سے کیا رغبت رہ جائے گی؟ تو حضرت علی کی جو مین تھرسٹ رہا تمام زندگی وہ عدالت اور انصاف کا قیام رہا، اور خصوصاً آپ کا وہ پیریڈ جو آپ کا حکومت کا پیریڈ ہے اس میں آپ نے کسی قسم کی بھی کوئی کنسیشن دینے سے انکار کر دیا، اور جب آپ نے سختی کی اپنے عدل کے نفاذ میں تو آپ کے ساتھ ہی کہتے تھے کہ یہ ابن ابی طالب تھوڑا سا ہلکا آپ رویہ رکھیے یا تھوڑا سا کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ رکھیے تاکہ لوگ آپ سے بھاگ نہ جائیں، کیونکہ ان سب نے مختلف اوقات میں اپنے اپنے مفادات کے لیے عدل کو پامال کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ایک مجھے اس بات کے لیے یہ دنیا اور اس جیسی 7 دنیایں مجھے دے دی جائیں صرف اس بات کے لیے کہ میں چونٹی کے منہ میں چھلکے جو ہے اس کو ظلم سے گھسیٹ لوں، تو خدا کی قسم علی ہرگز بھی ایسا نہیں کرے گا۔ کہاں چونٹی، کہاں اس کا منہ اور کہاں چھلکے جو، اب یہ دیکھیں کتنی مائکرو لیول پر آپ نے آ کر عدل کی، اور پھر جب انسانوں تک بات آتی ہے اور بیہیویئرز تک بات آتی ہے تو پھر تو اور آپ نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم اگر نظام عدل کا نفاذ اور انصاف کا نفاذ میرے نزدیک میرے پیش نظر نہ ہو تو تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک بکری کی ناک سے بہنے والے چھینکنے کے بعد بکری کی ناک سے بہنے والے پانی سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ نجف البلاغہ کے چند خطوط ہیں جناب امیر نے جو اپنے گورنروں کے نام لکھے، ایک میں ایک 25واں خط ہے آپ کے گورنر بصرہ عثمان بن حنیف کے نام۔ آپ نے اس خط میں اپنے گورنر کی سرزنش صرف اس بات پہ کی کہ وہ ایک ایسی دعوت میں چلا گیا تھا جہاں سے غریب بھگا دیے گئے تھے اور امیر بلا لیے گئے تھے،
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حیران ہوں کہ علی کا نمائندہ ایک ایسی دعوت میں جاتا ہے جہاں سے غربا بھگا دیے جاتے ہیں اور امیر لوگ بلا لیے جاتے ہیں. یہ آپ کا نظام عدل تھا. پھر آپ نے جو ڈاکیومنٹ لکھا مالک اشتر کے نام, جب آپ نے مصر کا گورنر بنایا حضرت مالک اشتر کو, تو آپ نے جو ڈاکیومنٹ لکھا, جو خط لکھا, وہ گورننس کا ایک ایسا پیرامیٹر آپ نے طے کیا کہ آج تک وہ اس گورننس کے جو اصول آپ نے بتائے اس کے مقابلے پر کوئی گورننس کے اصول لا ہی نہیں سکتا. پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشنز کے کوفی عنان نے سارے اس ڈاکیومنٹ کو سرکولیٹ کرایا کہ اگر حکومتیں چاہتی ہیں اپنے نظام کو اپنے عوام دوست نظام میں تبدیل کریں تو وہ جناب علی مرتضیٰ کے اس ڈاکیومنٹ کو اپنے کانسٹیٹیوشنز میں اور اپنے سسٹمز کے اندر نافذ کریں. اب یہ دیکھیں کہ پھر آپ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سماج کا نظام ہو عدل پر مبنی. آپ جناب امیر کی اپنی زندگی کیا تھی, سب بڑی مملکت اسلامیہ تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا تو بہترین گیہوں اور شہد کے ساتھ میری غذا ہوتی, لیکن ہائے میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا, پھر میں علی نہ رہتا. پھر آپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم علی جیسے نہیں بن سکتے, لیکن کچھ تو میری محبت کا حق ادا کرو, یعنی کچھ تو عدالت اور انصاف کی طرف چلے آؤ. آپ کا رویہ, جو آپ نے سسٹم, جو آپ نے گورننس, جو آپ نے سماج بنانے کی کوشش کی, آپ کو بہت ریزسٹنس ملی, اس لیے کہ لوگ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر اس مال کو جو غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہے, چاہے وہ عورتوں کے مہر میں ہی کیوں نہ دے دیا گیا ہو, اسے میں واپس لے کر ان کی طرف پلٹا دوں گا جن کا وہ حق ہے, حقداروں کا حق ہے, عوام کا حق ہے. بیت المال کے اندر آپ جب تک سامان بانٹ دیا جاتا تھا, آپ نے کبھی ہورڈنگ نہیں کی, کبھی اس کو جما کے نہیں رکھا, خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر صاف کر دیا کرتے تھے. اگر چراغ جلاتے تھے بیت المال کے حکومت کے کام کے لیے, تو اپنا ذاتی کوئی کام پڑ جائے اور کوئی ملاقات کے لیے آئے تو اس چراغ کو بجا کر اپنے گھر سے چراغ منگاتے تھے کہ یہ میرا ذاتی کام ہے تو وہ میرے ذاتی اس سے ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے وصیتیں بھی لکھی. دیکھیے کچھ گورنرز کو آپ نے لیٹرز لکھے, کچھ آپ کے ویسے ارشادات ہیں, کچھ مالک اشتر کا نام آپ کا ڈاکیومنٹ ہے. 2 وصیتیں بھی آپ کی بہت اہم ہیں. ایک وصیت جو آپ نے صفین سے واپسی پہ امام حسن علیہ السلام کا نام لکھی, اور ایک وصیت جو آپ نے اپنے ڈیتھ بیڈ پر جب آپ کی شہادت قریب تھی, جو آپ نے اپنے بیٹوں کے نام ہے جناب امیر کی وصیت. یہ اخلاق کے اور انسانی سماج کے انسانی رشتوں کے بارے میں وہ وصیتیں ہیں کہ جو وہی کر سکتا ہے کہ جو ایک درد مند دل رکھتا ہے, جو انسان سے محبت کا دل رکھتا ہے, وہ جو انسان کی قدر و قیمت کو جانتا ہے, اور وہ جو اس فلسفے کو پہچانتا ہے جس کے تحت نبوت کا پورا انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا, خدا کی عدالت کے نظام کو لوگوں کو سمجھایا گیا, آخرت سے لوگوں کو ڈرایا گیا. اس وصیت میں آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام, وہ ایک باپ کی بیٹے کے نام وصیت نہیں ہے, ایک امام کی اپنے فالوورز کے نام پہ وصیت ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی سے خوف نہ کھانا, اور تقوی یعنی اس کے پرہیزگاری اور اس کے دل, اس کے خوف کی وجہ سے شاید بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی کی درست ہو جاتی. پھر اس میں جس طرح آپ نے مال کی تقسیم اور جس طرح غربا کے مکمل ایک زندگی کا ڈھانچہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے قابل ڈاکیومنٹس ہیں. اور پھر خاندان کے رشتوں کے بارے میں کہ اپنے خاندان یہ تمہارے بالوں پر ہیں, اسے تم پرواز کرتے ہو. آج ہمارے فیملی سٹرکچرز ٹوٹ گئے, ہر آدمی دوسرے سے لڑنے کو تیار ہے, ہمارے یہاں حسد بیٹھ گئی ہے, دشمنیاں, وہ آگے کیوں بڑھ گیا, وہ پیچھے کیوں رہ گیا, وہ اس کو کوئی کیوں. وہی بات ہے, پڑھنے کی بات ہے, سیکھنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے, اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ کسی چیز کی پریشانی رہے گی نہیں زندگی میں. ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ, جزاک اللہ شہر بانو, آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں اور اتنی باتیں آپ نے کی کہ آئی ایم شیور جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت سی جستجو پیدا ہوگی پڑھنے کے حوالے سے, دیکھنے کے حوالے سے, سیکھنے کے حوالے سے, اینڈ آئی تھنک دیٹس وٹ کاؤنٹس. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک